ہی ہیں جو لوگ شب برات کو مانتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی آیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کسی جگہ پر کسی موقع پر سورۃ دخان کی آیات کے علاوہ شب برات کا کسی محدث نے، کسی مفسر نے ذکر نہیں کیا۔ ان آیات کے ضمن میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ شب برات بھی ہے، اور شب برات فضیلت والی رات ہے، اور یہاں جو لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا ہے یہ شب برات کے متعلق ہے۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے آئمہ، ان میں سے بڑے بڑے جو نام ہیں، بڑے بڑے محدث جو ہیں، بڑے بڑے مفسر جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، جیسے ابن عربی بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب برات کے متعلق کوئی بھی روایت قابل اعتبار نہیں ہے، ساری روایات سندن ضعیف ہیں، ان کے جو طرق ہیں اور ان کی جو اسناد ہیں ان کے اندر ضعف ہے۔ یہ آیات صرف اور صرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس طرح وہ پوری سورۃ قدر لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، یہ آیات بھی اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں ہی ہیں، یہاں کسی طرح کا کوئی شب برات کا ذکر نہیں۔ اور اسی چیز کو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، جیسے ابن عربی نے احکام القرآن، اور ایک ہے تفسیر ابن کثیر کی، انہوں نے بھی ان روایات کو، ان کی اسناد کو، ان کے طرق کو، ان کے راویوں کو ذکر کرنے کے بعد، ساری روایات جمع کرنے کے بعد یہی کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یہ ساری کی ساری کمزور ہیں، لہذا ان سے استدلال کرنا کہ یہاں شب برات کا ذکر ہے ان آیات کے اندر تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہاں شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر کا ذکر ہے۔ ایک گروہ ہے جن کے اندر تھوڑا سا سختی والا معاملہ ہے، ان کے رویے میں لچک نہیں ہے اس معاملے کے اندر، وہ یکسر نظر انداز کرتے ہیں شب برات کو، کہتے ہیں کوئی اس طرح کی رات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی رات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جس کو ہم شب برات سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، ان میں بھی محدثین ہیں، ان میں بھی مفسرین ہیں، ان میں بھی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شب برات کا ذکر ہے، اور احادیث بھی موجود ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، یہ آیات جو ہے ان کے اندر در حقیقت شب برات کا ذکر ہے۔ حضرت اکرمہ مفسر قرآن ہیں، ان کی رائے میں کہ یہ قرآن اور یہ آیات جو ہیں یہ ان کا نزول جو ہے وہ شب برات کو، اور پھر آسمان دنیا پر یہ شب قدر کو ہوا تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ شب برات کو، اور پھر شب قدر کو بعد میں، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ لیکن افراد اور تفرید کے اس ماحول کے اندر ہم جیسے سادہ لوگوں کو کیا کریں؟ کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے شب برات کچھ نہیں ہے، کچھ کہیں گے کہ شب برات سب کچھ ہے، اور جو کہیں گے سب کچھ ہے وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب برات میں نوافل بھی ہیں، شب برات میں بخشش بھی ہے، شب برات میں صلاۃ و تسبیح بھی ہے، شب برات میں بیداری بھی ہے، جاگنا بھی ہے، شب برات میں قبرستان میں جانا بھی ہے، شب برات میں پھر شیرینی کی تقسیم بھی ہے، شب برات میں پھر حلوے پکانا اور کھانا پکانا بھی ہے، اور پھر اس سے آگے کی جو باتیں ہیں وہ تو بہرحال ہر طبقے کے اندر لغویات اور فضول ہے کہ شب برات کے اندر جو ہے وہ پھول جھڑیاں چلانا، شب برات کے اندر آتش بازی
بازی کرنا، شب برات کے اندر پٹاخے چلانا، شب برات کے اندر فضول خرچی کرنا، اور پھر شب برات دینے کے لیے لوگ سویاں اور مٹھائی اپنے بچیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اور اسی یہ شب برات دینے آئے ہیں۔ جس طرح نا عید کے موقع پر والدین اپنے بچیوں کو عیدی بھیجتے ہیں، عید دینے کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں میں اس کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ شب برات دینے کے لیے گئے ہیں، شب برات دینے کے لیے گئے ہیں، شب برات آئی ہے۔ اس ماحول میں ہم جیسے لوگ پھر اڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں وہ راستہ جو معتدل راستہ ہو، وہ راستہ جو امت کا مزاج اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ راستہ ہو، اس راستے کو لینا چاہیے۔ نہ ہی اتنا آگے چلے جانا چاہیے کہ لوگ ہم پر اعتراض کریں، نہ ہی اتنا پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ لوگ ہم پر اعتراض کریں کہ یہ تو بالکل نہیں مانتے۔ اس لیے کہ احادیث بہرحال اگرچہ ان کی سند کے اندر ضعف بھی ہے، ان کی اسناد کمزور بھی ہیں، ان کے طرق جو ہیں ان پر سوالات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی مضمون پر بہت ساری روایات آ جائیں، وہ ضعیف بھی ہوں، تو زیادہ روایات کی وجہ سے وہ مضمون جو ہے وہ کمی ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ ایک ہی بارے میں ایک ہی چیز کے متعلق چند احادیث آ جائیں، اگرچہ وہ سندن ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لیکن زیادہ طرق اور روایات کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ شب برات کے متعلق اگرچہ احادیث کمزور ہیں، ان کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ صحیح الاسناد یا قوی الاسناد تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اتنی احادیث ہیں کہ ان سے یہ شب برات کی فضیلت اور شب برات کے اندر عبادت اور استغفار اور شب برات کی جو برکات ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اتنا پھر ہمیں ماننا پڑے گا، اور ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو اٹھ کر قبرستان چلے گئے بقیع کے اندر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیدار ہوئی، دیکھا حضور کو بستر پر نہیں پایا، تو حضور علیہ السلام کی تلاش کے اندر حضور کو ڈھونڈنے چلی گئی، چلتے چلتے دیکھا کہ آپ بقیع کے اندر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے یہ فرمایا کہ کیا تم ڈر گئی تھی کہ تیرے بارے میں کوئی ظلم کروں گا؟ فرمانے لگی کہ نہیں، مجھے یہ خیال آیا کہ آپ شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے، اس کے اندر اتنے لوگوں کی اللہ پاک بخشش کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو معافی دیتے ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد اور بری کرتے ہیں، جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ عرب کے اندر جو کاروبار تھا، عرب کے اندر جو روزگار کے معاملات تھے، ان میں ایک تھا گلا بانی، بکریاں چروانا، بڑے بڑے ریبڑ ہوتے تھے، اور وہ ریبڑوں کے جو مالک ہوتے تھے وہ بڑے مالدار آدمی ہوتے تھے۔ اس طرح مختلف قبائل کے مختلف ریبڑ، اور ان قبائل کے اندر ایک قبیلہ بنو کلب تھا جن کے بکریوں کے ریبڑ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوں اور ان بکریوں کے بدن پر جو بال ہوں گے وہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اندر اللہ پاک اپنے نبی کی امت کو معاف فرماتا ہے، انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک یہ روایت ہے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم رات کو قیام کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔
رات کا قیام اور صبح کا روزہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو قیام کرنا، اس رات کو نوافل پڑھنا، اس رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا، نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا اور پھر آنے والے دن کے اندر روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مستحب عمل ہے، بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت علی کی روایت ہے. جس طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتے ہی سورج غروب ہونے سے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور وہ رحمت پکارتی ہے حل من مستغفر. یہاں معافی مانگنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، معافی مانگنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. یہ ایک ایسی رات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے، رحمت خدا انسان کو پکارتی ہے حل من مستغفر. ہے کوئی معافی کا طلبگار؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ؟ ہے کوئی اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے توبہ کر کے پاک صاف ہونے کی کوشش میں لگا ہوا؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں. آنا تمہارا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، آنسو نکالنا تمہارا کام ہے اور صرف ارادہ اور نیت ظاہر کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا تمہارا کام ہے. اور کہ گناہوں پر مکمل کپڑا پھیر دینا، اس کو صاف کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ آنسو جو ہے نا، یہ معمولی نہیں ہوتا. یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی آگ جو ہے یہ 70 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے. یہ آگ اس آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. 1000 سال تک جلائی گئی آگ، دہکائی گئی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک آگ جلا گئی سیاہ ہو گئی. اور اس آگ سے یہ آگ پناہ مانگتی ہے، اور وہ آگ ایسی کہ 7 سمندروں کا پانی جو ہے وہ اس آگ پر ڈالا جائے تو وہ بجھتی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ مومن کا آنسو جو ہے جب وہ نکلتا ہے تو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ آنسو جو ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کپڑے کو نچوڑ دیا. جب کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس سے قطرات نکلتے ہیں، پہلے تو ہے ویسے ہی پانی نکلتا ہے، جب خوب نچوڑتے ہیں تو اس سے پھر قطرات نکلتے ہیں. پہلے پانی نکلتا رہا، اب قطرات نکل رہے ہیں. تو قطرات نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر یہ آخری تھا دھونا اس کا، اب یہ بالکل پاک صاف ہو گیا. اس سے ہر طرح کی غلاظت، رطوبت، گندگی ساری علائش ختم ہو گئی، یہ کپڑا صاف ہو گیا. وہ قطرات نکلنے کے بعد ہم اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، خشک ہونے کے لیے ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح جب بندہ مومن کا آنسو نکلتا ہے تو سمجھو بندے کو اندر سے نچوڑ دیا گیا. یہ آنسو ویسے نہیں نکلتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والوں جیسا منہ بنا لو. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والے جیسی شکل بنا لو. ایک آنسو نکلتا ہے وہ اتنی بڑی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور حدیث کے اندر اس کی مثال بھی آئی ہے کہ جیسے بکری کے یا اونٹنی کے تھن سے اگر ہم اس کو دھوئیں، دودھ نکالیں، کہاں سے نکلے گا؟ تھن سے دودھ نکل آیا. جس طرح اس دودھ کا واپس اس تھن کے اندر جانا ناممکن اور محال ہے. کوئی ہے کہ دوبارہ اس دودھ کو اسی راستے سے تھن کے اندر واپس بھیجے؟
اس تھن کے اندر اس دودھ کا جانا واپس محال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حیا کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، تو اس آدمی کا پھر دوزخ کے اندر جانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسا بندے کو یہ آنسو صاف کرتے ہیں، اندر سے نچوڑ دیتے ہیں، اندر سے دھو دیتے ہیں، اندر سے صاف کر دیتے ہیں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ اور دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق، دن رات ہماری کوشش، ہماری جد و جہد، ہماری محنت، ہماری صلاحیت، ہمارا پورا اوقات کار کس چیز کے لیے صرف ہو رہا ہے؟ رزق کے لیے، روزی کے لیے، روٹی کے لیے، کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش کے لیے دن رات جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ اسی معاش کے لیے زراعت ہے، اسی کے لیے ملازمت ہے، اسی کے لیے تجارت ہے، اسی کے لیے دکانداری ہے، اسی کے لیے بازار آنا جانا ہے، اسی کے لیے دن اور رات لوگوں سے ملنا جلنا ہے کہ معاش بہتر ہو جائے، معاشی حالت ٹھیک ہو جائے، پیسے آنا شروع ہو جائیں، رزق کی تنگی نہ رہے، قرض اوپر نہ چڑھے، معاملات زندگی جو ہے وہ صحیح طور پر صحیح طریقے سے چلتے رہیں۔ ان سب کے لیے بندہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے بلکہ ایک مشین کسی شکل مان چکا ہے، اور دوسرا اس کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے، اور اسی میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ آواز لگتی ہے حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ جس کو رزق چاہیے، جس کو دولت چاہیے، جس کو مال چاہیے، جس کو غنا چاہیے، ہے کوئی ایسا جس کو رزق چاہیے اور رزق کا طلبگار ہو؟ وہ آئے، مانگے، طلب کرے، خواہش ظاہر کرے، اپنی تمنا اور امید کو دعاؤں میں لے کر بیٹھے، فَأَرْزُقَهُ، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اتنی بڑی آفر رب کریم کی طرف سے کس رات میں ہوتی ہے؟ شب برات۔ حل من مستغفر، ہے کوئی معافی کا طلبگار؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ حل من مبتلا، تیسرا اعلان کیا ہوتا ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی تکلیفوں اور الجھنوں کے اندر گھرا ہوا؟ ہائے ہائے، کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کو بیٹھ کر بتا دیتا ہے کہ میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس مصیبت میں ہوں، میں اس تکلیف میں ہوں۔ اور کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ داروں میں بیان نہیں کر سکتا، ان کو نہیں بتا سکتا، بس اندر ہی اندر گھٹن کا شکار اور اپنے اندر کو ہی جلاتا رہتا ہے اور اپنی ذات کو کوستا رہتا ہے۔ پھر ان مصائب اور ان پریشانیوں اور ان تکلیفوں کو ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے بھی ان کو بیان نہیں کرتا، ان کو نہیں بتاتا کہ میں کس پریشانی میں ہوں، میں کس مصیبت میں ہوں، میں کس تکلیف میں ہوں۔ وہ اپنے ہی خون کے سامنے، اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے اس مصیبت کو نہیں رکھتا، بیان نہیں کرتا۔ کہیں میرے اس بیان کرنے کی وجہ سے، میرے اس بتانے اور شیئر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، یہ لوگ پریشانی میں نہ آ جائیں۔ وہ مصیبتوں کا، وہ طوفانوں، وہ مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا پہاڑ اپنے اوپر لیے اس بوجھ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ان مسائب کو، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو، ان اذیتوں کو جو کسی کے ساتھ بھی بیان نہیں ہو سکتی، کسی کے سامنے بھی ان کا تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حل من مبتلا، ہے کوئی مصیبتوں کے اندر مبتلا؟ مجھے تو پتہ ہے نا، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے تو خبر ہے نا تو کس پریشانی میں ہے، تو کس مصیبت میں ہے، تو کس تکلیف میں ہے۔ حل من مبتلا، مصیبتوں کے اندر مبتلا بندہ ہے تو آئے، اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے درخواست پیش کرے، عرضی پیش کرے، اپنی تمنا اور خواہش کو ظاہر کرے، اور آگے کیا فرمایا؟ فَعَافِيهِ، میں اس کو عافیت دے دوں، میں اس کو مصیبتوں سے آزاد کر دوں،
میں اس کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال دوں۔ نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ کبھی کوئی بندہ کسی بندے کو نہ رزق دے سکتا ہے، کبھی کوئی بندہ نہ کسی بندے کو تندرستی دے سکتا ہے، کبھی کوئی بندہ نہ کسی بندے کی مصیبت اور پریشانی کے لیے درد یا دوا بن سکتا ہے۔ بندہ وسیلہ ضرور ہے، لیکن اصل میں اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو یہ اعلان ہوتے ہیں اور اس آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور اس کو لیلۃ الشک بھی کہا گیا۔ شک کہتے ہیں بجٹ، جس طرح ہم سال کا ایک بجٹ تیار کرتے ہیں نا، کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، پورا نظام ایک سال کا ایک دن کے اندر ترتیب دیتے۔ لیلۃ الشک، حساب کتاب کی رات، مثلا کہ کون سے انسان اس دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون کون سے لوگ حج پر جائیں گے، کون کون سے لوگ جو ہیں حادثات کا شکار ہوں گے، کون کون سے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سارا کا سارا لیلۃ الشک یہ بھی اس رات کے اندر مقرر ہوتا ہے، اور پھر یہ فرشتے جو ہیں، یہ لسٹیں جو ہیں، یہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہمارے متعلق فیصلے ہو رہے ہوں، ہمارے متعلق لکھا جا رہا ہو، ہمارے متعلق قلم چل رہی ہو، یا دوسرے نمبر پر ہمارے متعلق جو دستاویز ہیں اگر سے پہلے سے لکھی ہوئی ہوں وہ فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہوں۔ موت و حیات، ایک آدمی چل رہا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ تو آدمی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے متعلق فیصلہ ہو رہا ہو اور بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہوں، یہاں تک کہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ دیکھیں وہ سول کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، آدمی کی زندگی اور موت کا کوئی مقدمہ، کوئی فیصلہ لگا ہوا ہو تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کتنی اور بالخصوص جب فیصلے کا دن ہوتا ہے پھر تو پورا ہی خاندان، پوری فیملی اور سارے رشتہ دار، دوست احباب دعائیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ہاتھ کنڈے اور ہر طرح کی سفارش اور ہر طرح کی زور آزمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے۔ وہ بالکل بے خبر نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن وہاں جب فیصلے کی رات ہوتی ہے تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ہم کھیل کود میں مصروف ہوں، ہم لغویات اور فضولیات کے اندر اپنا وقت صرف کر رہے ہوں، ہم بیکار ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، فضول خوش گپیاں لگا رہے ہوں، یا ہم وہ وقت جو ہے وہ یوں ہی غفلت کے اندر سو کر کہ جب نماز بھی نہ پڑھی ہو، جب اللہ کو یاد بھی نہ کیا ہو، ایسے ہی لیٹے ہوئے ہوں بغیر نماز کے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا قَارِهُونَ، میری جنت اتنی سستی نہیں ہے، میری جنت اتنی کم قیمت نہیں ہے، میری رحمت اتنی بے وقت نہیں ہے کہ تم جنت طلب بھی نہ کرو، تم رحمت طلب بھی نہ کرو، اور میں خام خواہ تمہارے اوپر جنت کے فیصلے کر دوں، خام خواہ رحمت کے فیصلے کر دوں۔ یہ بڑی باوقت اور قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیمتی خزائن ہیں، قیمتی چیزیں ہیں۔ جنت ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، ان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی بے وقت نہیں ہے کہ تم فرمائش بھی نہ کرو، تم خواہش بھی ظاہر نہ کرو، تمہارے اندر تمنا اور طلب بھی نہ ہو، اور ہم خام خواہ تم کو اٹھائیں اور جنت میں ڈال دیں۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تمہیں خواہش بھی نہیں، تمہیں پسند بھی نہیں۔ تو اس طور پر، اس طریقے پر اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مہینہ جو ہے شعبان کا، اسی کی یہ 15ویں رات ہے، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ شعبان کے اندر مکمل رمضان کی تیاری جیسا تھا۔ رمضان کے علاوہ حضور جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا ہی مہینہ ہوتا تھا۔